بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر بچوں کو خوف کے سائے میں رکھ کر ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کا کام کیا جاتا ہے۔ ہر طرف دیکھیں تو ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ڈرانے دھمکانے سے بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی عکاسی مشتاق احمد یوسفی صاحب نے خوبصورت انداز سے کی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے، یار ساری عمر ڈرتے ڈرتے ہی گزر گئی، خود اعتمادی اور خود نثاری کہاں سے آئے گی؟ پہلے والدین سے ڈرتے رہے، پھر اساتذہ سے، پھر مولوی صاحب سے، پھر حکمرانوں سے، پھر آفیسران سے، پھر موت سے، اور پھر موت کے بعد حساب کتاب سے ڈرتے رہے۔ یوسفی نے پوچھا، آپ نے بیوی سے خوف کا ذکر نہیں کیا؟ تو کہنے لگے، ڈر کے مارے نہیں کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، جرأت مندی کا فقدان اور ان کی وجوہات میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں بھی بیان کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، بچے والدین اور اساتذہ کے تمام رویوں کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بہت جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ والدین کا مار پیٹ ہے، بہت زیادہ روک ٹوک اور اس کو ڈرانا ہے۔ آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کی وجہ والدین اور اساتذہ کی حوصلہ شکنی والا رویہ ہے کہ آپ اپنے بچے میں خوبیاں تلاش نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے نقائص پر فوکس رہتے ہو۔ آپ کا بچہ کمگو ہے، اس کی وجہ اساتذہ اور والدین ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کا بچہ چوری کرتا ہے، اس کی وجہ آپ نے بچے کو بانٹنا نہیں سکھایا ہے۔ اگر آپ بھی چوہے کی طرح چونٹی کی طرح صرف سمیٹنا ہی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں تو آپ کا بچہ دینے والا کہاں ہوگا؟ وہ بھی چوریاں شروع کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا بچہ آپ کو ناراض کر کے خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو توجہ نہیں دیتے، اس کو پیار نہیں دیتے، لہٰذا وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ڈرپوک ہے تو اس کا مطلب والدین اور اساتذہ نے ہمیشہ اس کی پیمپرنگ کی ہے، اس کی غیر ضروری طرفداری کی ہے، ان کو چیلنجز کا سامنا کرنے کا موقع نہیں دیا ہے، ان کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع فراہم نہیں کیا ہے۔ اگر بچہ بے احترامی کرتا ہے یا بد اخلاقی کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کے سامنے ہمیشہ غصہ اور اونچی آواز میں بات کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ جب بچے کے ساتھ ہمیشہ غصے سے اور اونچی آواز سے بات کی جائے تو وہ بے احترامی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ غصہ ہوتا ہے، اس میں چڑچڑاپن ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ ان کی ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہو تو وہ بھی اس کا بدلہ اسی طرح لیتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کمزور شخصیت کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ڈرائے دھمکائے رکھتے ہیں۔ آپ کا بچہ چیختا چلاتا ہے، ریئیکٹو ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو آئے میرے پیارے دوستو، بچوں کو اہمیت دے، عزت دے، ٹائم دے، حوصلہ افزائی کرے، ان کی خوبیوں پہ فوکس ہو جائے، ان کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دے، ان کو پیار دے، توجہ دیں، تو بچہ بھی اس کے رسپانس میں محبت دے گا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا اور والدین کی خدمت کرے گا۔ لہٰذا جب آج ہم بحیثیت والدین اور اساتذہ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے، ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کریں گے، ٹرکالوجی سے کام لیں گے، تو یہی کل بچے جب ہم بوڑھے ہوں گے اس نے اسی کا ہی حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہ بچہ، وہ اولاد بدبخت ہوگا جو والدین اور اساتذہ کی تمام تر توجہ، محبت اور سپورٹ کے باوجود بھی اگر وہ شیطان کے راستے پر چل کر اگر بد اخلاقی کرتا ہے، بد مزاجی کرتا ہے، تو اس کا حساب پھر اللہ اس سے لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاقی اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔